نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، آپ کا یہ چاہنے والا سید توصیف احمد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے محدود وسائل کے ساتھ۔ خدا سے یہ دعا ہے کہ خدا آپ کو نوازشوں سے نوازے، آسانیوں سے نوازے، اور ان آسانیوں کو خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ اہل بیت کی سیریز کے متعلق پچھلی قسط میں ہم نے خارجیوں کے بارے میں اور خارجیوں کے حالات زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی، اور آج سے ہم اہل بیت کے ان خروج کے بارے میں بات کریں گے جو بنی امیہ اور آل عباس کے خلاف وقتاً فوقتاً ہوتے رہے ہیں۔ ہم نے مولا کائنات حضرت علی کی جنگیں جو امیر شام کے خلاف ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف ہونے والی بغاوتیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف ہونے والی سازشوں کے اوپر بہت سنا ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام کے شہادت کے بارے میں جو ان کو زہر دیا گیا تھا اس کے متعلق بھی ہم جانتے ہیں، اور حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی جو کربلا میں ان کی جنگ ہوئی تھی اور کربلا میں آپ سرکار شہید ہوئے، اس کے بارے میں بھی ہم نے وقتاً فوقتاً ہم کو معلومات حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیونکہ یزید کے بعد حکومت بنو امیہ کے ہی چھوکروں کے ہاتھوں میں رہی، بنو امیہ کے ہی گنڈوں کے ہاتھوں میں رہی، اور انہوں نے اسلام میں ملوکیت کو اور اپنے خاندانی نظام کو شامل کیا، سوائے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کے، جنہوں نے حضرت علی میں بے تان و ستم کو بند کرایا حضرت علی پر، اور یزید کو رحمۃ اللہ علیہ اور یزید کی عزت افزائی کے جملوں کو ختم کروایا، اور خود بالکل ایک مرد مجاہد کی طرح اور ایک ایماندار مسلمان کی طرح اور ایک صحیح خلیفہ کی طرح انہوں نے زندگی بتائی۔ اہل بیت کے سچے چاہنے والے تھے، اس سے فرق بھی نہ پڑا کہ آپ مروان کے پوتے تھے۔ اس کے علاوہ بنو امیہ کے جتنے لوگ بھی آئے سب اہل بیت کے دشمن تھے۔ تو بنو امیہ کے دور میں جو سب سے زبردست تحریک اٹھی اور جو خروج ہوا بنو امیہ کے دور میں، وہ خروج سیدنا زید شہید کا تھا۔ اور اب ہم زید شہید کے متعلق بات کریں گے کہ یہ زید شہید کون ہیں، زید شہید کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے۔ اور زید شہید کو حسین ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو بتائیں یہ امام حسین کے پوتے ہیں، اور بنو امیہ کے دور میں علی ریگارڈ یعنی کہ حضرت علی کی اولادوں جو بی بی فاطمہ سے تھی، دیگر دوسری بیویوں سے نہیں تھی، ان کے ہاتھوں ہونے والے خروج کی نمائندگی سیدنا زید شہید کر رہے ہیں۔ حضرت زین العابدین جو کربلا کے میدان میں واحد بچنے والے، کربلا کے میدان سے، اس کے علاوہ امام حسن کی کچھ اولادیں تھیں، اور واحد بچنے والے حسینی سادات تھے، ان کے 5 بیٹے تھے، ان میں چھوٹے مطلب دوسرے نمبر کے امام باقر کے سوتیلے بھائی حضرت زید ہیں، امام زید شہید ہیں۔ امام زید کی والدہ کا تعلق سندھ سے تھا، اور ان کو زائدہ یا جودہ کہا جاتا ہے۔ حضرت زید کی پیدائش 695 اے ڈی میں ہوئی، اور آپ کی شہادت 740 اے ڈی میں ہوئی ہے، مطابق 2 صفر۔ ان کو زیدیہ کا 5واں امام کہا جاتا ہے، اور ہم تمام اہل سنت کے لیے یہ امامت کے بھی عہدے پر فائز ہیں ہمارے نزدیک، اور یہ ہمارے لیے اتنی بڑی شخصیت ہے، ایک تو آل رسول، دوسرے امام ابو حنیفہ کے بھی امام، اور امام ابو حنیفہ ان کو اپنا امام مانتے تھے۔ یہ ہشام بن عبد الملک کے خلاف انہوں نے خروج کیا۔ ہشام بن عبد الملک مروان کے خاندان کا تھا، مروان کا بیٹا تھا، اس کے خلاف آپ نے خروج کیا، اور کوفہ میں آپ نے خروج کیا۔ ہشام بن عبد الملک کا گورنر تھا کوفہ کا یوسف بن عمر الثقفی،
یہ صفوی قبیلے کا تھا. اس نے کوفہ والوں کو، کوفہ والے بار بار بکے اور کوفہ والوں کو اس نے برائب دے کے، رشوت دے کے اپنی طرف ملایا. اور زید شہید جب جہاد پہ آئے اور ہشام بن عبد الملک کے خلاف کوفہ کے میدانوں میں، کوفہ کے گرد و نواح کے میدانوں میں، تو ان لوگ جن کو رشوتیں دی گئی تھی، یہ زید شہید کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر اور عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم ان کو لعن طعن کرتے ہو کہ نہیں کرتے، تم ان کو شب و ستم کے قائل ہو کہ نہیں ہو. حضرت زید شہید نے کہا کہ جن سے میرے بزرگ یعنی میرے خانوادے، اب ظاہر سی بات ہے کہ زید شہید کے بزرگ جو ہو گئے وہ تو آل محمد ہی ہوگے، بی بی فاطمہ ان کی اولادی ہوگی، مولا کائنات ہوگے، جن پہ ان لوگ جن سے دوستی رکھتے ہو ان سے میں شب و ختم کرنے کا کہاں سے قائل ہو سکتا ہوں. ان لوگوں نے حضرت زید شہید کا ساتھ چھوڑا. زید شہید نے ان کو رافضی کہا، یعنی دھوکے باز. ظاہر سی بات ہے، مختلف اس کی معنی ہوتے ہیں اس لفظ کے رافضی کے. ظاہر سی بات ہے کہ سیدنا زید شہید کو شہید کیا گیا کوفہ کے میدانوں میں، کوفہ کے گرد و نواح کے میدانوں میں. زید شہید کو ان بنو امیہ کے لوگوں نے شہید کیا. شہید کرنے کے بعد سیدنا زید شہید کی لاش مبارک کو ان کے لوگ دفن کر کے آگے بڑھے. ان کی مزار کو ڈھونڈ کے، ان کے قبر کو ڈھونڈ کے، اس سے جسم اقدس کو نکال کے، برہنہ کر کے ان کو برہنہ کر کے پیڑ میں ٹانگا گیا. ان کے جو سر مبارک کی مزار ہے وہ کرک جارڈن میں ہے، اور آپ کے جو جسم اقدس کی جو بقیہ جسم ہے، دھڑ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی مزار جو ہے وہ کوفہ میں. زید شہید کے عقیدت مند پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، اور زیدیہ آپ نام بھی سن رہے ہیں جس طرح سے یمن میں جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ حضرت حسن کی اولادوں میں بہت بڑی تعداد میں زیدی نظریات کے لوگ تھے، اور یہ نارتھ افریقہ کی طرف پھیلے ہوئے تھے. موروکو کا بادشاہ اور ابھی بھی حسنی سادات ہیں. اس کے علاوہ عمر مختار، یہ بھی حسنی سادات تھے جنہوں نے لیبیا میں جہاد کیا. اور حسنی سادات سے مطلب زید شہید تو حسینی تھے. حسنی سادات سے مراد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے مسلک زیدیہ جو امام زید شہید کا مسلک تھا اس کو انہوں نے قبول کیا زید شہید کے بعد. اور امام ابو حنیفہ کی فقہ ان کے ہاں چلتی ہیں. اس وقت یہ یمن میں رائج ہے، یمن کے شمالی علاقوں میں، سادہ میں، سنا میں، ان علاقوں میں رائج ہے. اور ان کے یہاں یہ ہے کہ امام وہی ہوگا جو خروج کرے گا ظلم کے خلاف. آپ دیکھیے یمنیوں نے کس طرح آج کل، یمنیوں سے مراد کس طرح سے آج یمنیوں نے سعودی عرب کا ناطقہ بند رکھا ہے. خیر، یہ تمام وقت موجودہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر ایک الگ سے جو یمنیوں کا جو تحریک ہے، اور زید شہید کے اوپر پھر ایک ویڈیو بنائے گے. اپنا خیال رکھیے گا، اور زید شہید علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر آپ حضرات فاتحہ خوانی کیجیے، ان کو ایصال ثواب پہنچائیے. اس سے اللہ آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا سید توصیف ہے.